کسی کی بات کو، کسی کی تنقید کو آپ برداشت نہیں کرتے، فوراً لڑ پڑتے ہیں، غصہ آ جانا۔ نفس کو آپ نے اسی طرح قابو لانا ہے جیسے علماء کرام نے فرمایا۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ایک گھوڑے کی مانند ہے، اگر آپ اس کو طاقتور بنا لیں گے تو آپ نفس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، اس کو تابع نہیں کر سکتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے فرعون مصر کے اوپر مسلط تھا، اسی طرح میرے اندر جو میرا نفس ہے وہ بھی ایک فرعون سے کم نہیں ہے، وہ بھی میرے جسم کے اوپر حکمرانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے خواہشوں سے غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تم ایسے لوگ دیکھو گے جو اپنے نفس کو الہ بناتے ہیں۔ نفس کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال نفس کو جہنم میں پھینکا، 1000 سال کے بعد نکالا اور پوچھا کہ میں کون ہوں، تو نفس نے کہا کہ اللہ تو ہے، میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے 1000 سال کے لیے جہنم میں پھینک دیا، پھر اس کے بعد نکالا تو پھر اس سے پوچھا تو پھر اس نے وہی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بھوک کے عذاب میں بھیجا، جب 1000 سال بعد بھوک کے عذاب سے نکالا تو اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ، تو نفس نے کہا کہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ نفس کو آپ اس طرح دیکھیں، اس نے آگ سے نہیں سمجھا، وہ بھوک سے پاؤں میں گرا۔ تو مجھے وہ مولانا طارق جمیل صاحب والی بات یاد آتی ہے کہ جب آپ نفس کو بھوکا رکھو گے تو وہ آپ کے تابع ہو جائے گا، پھر وہ آپ اس سے ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ رمضان میں غیر رمضان سے زیادہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، لطف بھی آتا ہے، اس وجہ سے کہ نفس، اس کی سرکشی آپ لوگوں نے ختم کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کاش اگر ہم 12 مہینے اسی طرح نفس کو لے کے چلیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نفس پہ قابو پا لیں۔